یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے ان کے بچوں، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکروا اسے پڑھا ہے، ورنہ ساتھ ملاتا تو اسرائیل اذکروا پڑھا جاتا۔ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کسی اور کا ڈر کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم عہد پورا نہیں کر رہے؟ وہ ڈر کیا تھا؟ اپنی چودراہٹ چھین جانے کا۔ کون سا عہد تھا جس کا اللہ نے سٹارٹ کیا ہے بنی اسرائیل؟ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ کیا عہد تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو بتائے اور یہ چیز پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، جو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا تھا۔ تورات کے اندر موجود تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ڈیوٹرانومی چیپٹر میں قرآن کے تعارفی لیکچرز میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ آج بھی کتاب الاستثناء چیپٹر آپ ڈیوٹرانومی نکالیں، تورات میں 18 نمبر باب کی 18 نمبر آیت ہے، اے موسیٰ میں تیرے ان بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اور یعنی تیری مانند ہوگا۔ وہ میں نے ساری ریزیمنس بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، انجیل، اسی کتاب مقدس کے اندر اس میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو، وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ تمہیں ساری باتیں بتائیں گے، وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ میرا نام روشن کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں ہے۔ باقی پیغمبروں کو کتابیں سلیبس کی فارم میں دی جاتی تھی، ہمارے نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ اگلے نبیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کی ایک یونیک کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کے دل میں کلام اتارا جائے گا، جو قرآن میں بھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو تم نے عہد کیا تھا، وہ آگے چل کے سورۃ البقرہ میں 89 نمبر آیت آئے گی کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے، اس وقت یہودی جب مار کھاتے تھے اوس اور خزرج سے، جو مشرکین عرب کے قبائل تھے، تو ان کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے کہ آج تو تم ہمیں مارتے ہو، جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے، پھر پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہوگا۔ تو یہ عہد ان کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرے گا۔ لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئے تو وہ یہودی منکر ہو گئے، اور وہ اوس اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے تو استفادہ نہیں کیا، لیکن اوس اور خزرج نے کر لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ورنہ یہ تو رشتہ داری بنائے بیٹھے تھے نا بنی اسرائیل، 80 ساڑھے ورگے کا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا۔ اور امی جاہل لوگ جن کو امی کہا جاتا تھا، اوس اور خزرج، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا کتابوں کو ماننے کی وجہ سے۔ یہ بابوں کو مانتے رہ گئے، اپنے علماء یہود کو، یہودی علماء نہیں کہا نا، آگے آپ کو پتا چلے گا وہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے نبی علیہ السلام کی۔ یہ تو اب 3-4 سپارے چلنے ہی اس کے اوپر ہیں، کیا کیا سازشیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شیو ہے کہ نبی بھی موجود ہو، مولوی کے ورگلانے کے اوپر عوام الناس نبی کی بات نہیں سنتی، مولوی کی بات کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو سر آج اگر مولوی کی بات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کو نہیں مان رہے تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ علماء یہود کے پیچھے لگ کے 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لائے ہوں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، اور قرآن حکیم کا کتنا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ آیات تو نازل ہوئی لیکن فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوا۔ فائدہ کس کو ہو گیا؟ دوسروں کو، جنہوں نے ان کتابوں کو مان لیا، ان باتوں کو مان لیا، تعلیمات کو مان لیا۔ تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو کتابوں کو پیغمبروں کو مان لے وہ اللہ کا سگا ہے، اور جو نہ مانے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے،
اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو خونی رشتہ کوئی کام نہیں آیا جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. چاہے بنو اسرائیل ہوں یا آج بنو اسماعیل ہوں. یہ ہمارے جو سید لوگ کہلواتے ہیں یہ بنو اسماعیل ہے نا, ان کے اندر بھی کافی کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی ایک امتی آیا سی, امتیاں دی گل ہے. ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے ہیں, حالانکہ خود بھی امتی ہیں. تو ان کے دماغ میں بھی کیڑا آیا ہوتا ہے. تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی. یہاں دیکھ لیں اللہ نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو. ایک بڑا عہد الست بربکم قالوا بلا, جو روحوں سے عہد لیا تھا. اور دوسرا عہد جو تمہارے پیغمبر تم سے لے کے گئے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے. آج بھی وہ عہد پورا کر لو, آج بھی تم سے صلح ہو سکتی ہے.